أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن عشرة 18واں درس الہدایت فی النحو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج 18واں درس ہے۔ ہماری بحث کس کی چل رہی یاد ہے؟ منصوبات کی۔ صحیح ہے، منصوب میں ہم نے مفعول بہی کا وہ چھٹا کہ جس کا عامل وجوباً حذف ہوتا ہے وہ پڑھا تھا منادا، اور آج بحث ہے منادا میں ترخیم المنادا۔ ترخیم کی مراد ہوتے ہیں آخر کے حرف کو حذف کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم لوگ مولانا اردو وغیرہ میں بھی اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں۔ جیسے کسی کا نام تنویر ہوتا ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ تنا، تنو کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے نا؟ تو یہ جو نام کے کچھ الحرف کو حذف کرنا ہے اسی کو بولتے ہیں ترخیم۔ پورا نام نہ لے کے کہکشاں ہے تو ککو کر دیا اسے تاکہ پورا نہ بولیں، اور کیا کریں مختصر میں ہی اس کی علامت کو قرار دے دیا جائے۔ تو یہ تو اردو میں ہے کہ لفظ کو بدل بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ایک خاص قانون ہے ترخیم کے لیے کہ آخر کے ایک حرف، دو حرف یا تین حرف آپ جو ہیں حذف کر دیں۔ سمجھ میں؟ اسی کو کہا جاتا ہے ترخیم۔ سمجھ میں آیا آپ کو رئیسا؟ ترخیم کہہ رہے ترخیم المنادا، یجوز ترخیم المنادا، جائز ہے منادا کو مرخم کرنا۔ کیا ہوتی ہے ترخیم مولانا؟ خود بتا رہے ہیں، وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، صحیح ہے، حذف کرنا آخر میں، للتخفیف، تخفیف کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا؟ تخفیف، وَهُوَ حَذْفٌ، حذف کرنا، فی آخر ہی، اس کے آخر میں، للتخفیف، کس کے لیے؟ تخفیف کے لیے۔ تخفیف مولانا یعنی لوگ جو ہیں زحمت اٹھانا نہیں چاہتے، شارٹ میں کسی نام کو پکارنے کے لیے جو ہے تخفیف کیا جاتا ہے۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ چلیے دیکھیں کیا ہے۔ والمنادى ان كان مؤنثا بالتاء فيرخم بلا شرط، کہہ رہے ہیں اگر منادى مؤنث ہو اور اس میں علامت تانیث تا ہو، تا جیسے فاطمہ، عائشہ، صحیح ہے، تو یرخم بلا شرط، تو اس کی ترخیم کی جائے گی بنا کسی شرط کے۔ وَإِلَّا فَيُرَخَّمُ بِشَرْطٍ، ورنہ تو ترخیم ہوگی شرط کے ساتھ، أَن يَكُونَ عَلَمًا، کہ وہ کیا ہو مولانا؟ پہلا کیا ہے؟ علم، غیر مرکب، یہ شرط مولانا، چار شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط کیا ہو؟ علم۔ دوسری کیا ہو مولانا؟ غیر مرکب، یعنی مرکب نہ ہو۔ غیر مرکب یعنی مرکب نہ ہو، بالاضافت والاسناد، چاہے اضافت سے، اضافت سے مراد ہے مولانا، اضافت سے مراد جانتے ہیں؟ ارے بھائی مضاف، اللہ مرکب ہے، مضاف مضاف کی وجہ سے، تو اب متشرن مرکب ہے اسناد کے ذریعے سے، ایسا نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا ہونا چاہیے؟ علم، مرکب نہ ہو، یعنی نہ مضاف مضاف الیہ ہو نہ اسناد ہو۔ چوتھی شرط مولانا
زائدن علی ثلاثت احرف، تین حرف سے کیا ہو؟ زیادہ ہو. فلا يجوز ترخیم عالم، عالم کی ترخیم جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے مولانا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا کمی ہے اس میں؟ بتائیے رئیسہ سبیکہ. عالم. جی آگا کیا بتایا؟ کیوں یہ مرخم نہیں ہوگا؟ ابھی جو شرطیں پڑھی اس کے اعتبار سے اس میں کیا چیز کی کمی واقع ہو رہی ہے؟ تین حرف سے زیادہ نہ ہو بولے نا آپ. ہاں تو تین حرف سے ارے زیادہ ہو، جی زیادہ نہ ہو نہیں ہے. تو یہ تو تین حرف سے زیادہ ہی ہے. جی. کیا ہے جی علی عباس؟ ثلاثی مزید ہے. ارے بھائی علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس میں علم؟ ہاں عالم کہاں عالم؟ عالم یعنی جاننے والا، اس میں فاعل ہے نا. فائل. نہیں سمجھی سبھی کا؟ مطلب آگا یہ کہ ان سب میں سے یہ پہچاننا ہے کہ یہ ہے کیا. نہیں یہ نہیں پہچاننا ہے، یہ پہچاننا ہے کہ یہ مرخم کیوں نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ مطلب ان اس میں تینوں کس مثالوں میں شرط سے کی یہ کمی مرکب ہے؟ تو کیوں یہ ہے؟ جو شرط ابھی ہم نے پڑھی ان میں سے یہ کیا ہے؟ علم نہیں. علم ہے، علم نہیں. علم نہیں ہے یہ. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ ان یکون علما. عبداللہ وتعبد شرن کیوں نہیں ہوگی مولانا؟ کیوں؟ اضافت ہے. کیونکہ یہ مرکب ہے. اضافت کی وجہ سے نہیں، ہاں بولیے کیا ہے؟ مرکب مرکب. ہے. عبداللہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو اب تو شرن کیا ہے؟ مرکب اسنادی ہے. واضح؟ جی. واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حسن کیوں نہیں ہوگا مولانا مرخم؟ کیونکہ تین حرف ہے. کیا ہے؟ تین حرف ہے. نہیں سمجھی؟ نہیں آگا مثالیں پھر سے سمجھا دیجیے. ایکچولی ہم کچن میں تھے اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا پکا رہی؟ بولیے کھانے ہی آ جائیں پھر. آ جائیے بالکل. دیکھیے کہا کہ اگر مؤنث دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جس میں تا ہو، کیا ہو؟ دو تا. تے ہو، جیسے فاطمہ. اس کو اس پہ بنا شرط اس کو مرکب کر سکتے ہیں، یا با یا فاطمہ کر سکتے ہیں، یا فاطمہ کر سکتے ہیں. ایک کو کیا کر سکتے ہیں؟ حذف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ حذف کر سکتے ہیں. بنا شرط. کہا اگر مؤنث بنا علامت والی یا بنا تا والی، مؤنث کیا ہو؟ مؤنث بنا تا والی. ٹھیک ہے؟ سب چار شرطیں ہیں. پہلی ہے کہ کیا ہو؟ علم. پہلی شرط کیا ہے؟ علم. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مرکب نہ ہو. مرکب نہ ہو. تیسری شرط مضاف اور اسنادی ترکیب نہ ہو. چوتھا اور آخری تین حرف سے زائد ہے. یہاں ہم نے کہا علم ہو تو ہم نے کہا عالم مرخم نہیں ہوگا.
کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ عالم ہم جانتے ہیں، ہم بھی عالم، تم جانتے ہو، تم بھی عالم، وہ جانتا ہے وہ بھی عالم۔ عالم کیا ہے؟ عالم نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے۔ یہ نہیں مرکب نہ ہو جیسے عبداللہ، یہ مرکب اضافی میں چلا جائے گا۔ اور فَأَبْدُ تَشَرًّا یا فعل بک، اور کیا فعل بک، یہ کیا ہے؟ مرکب اسنادی، 3 حرف سے زائد ہوگا، حسن کیا ہوگا؟ مرکب نہیں ہوگا، کیونکہ کیا اب یہ ہے؟ عربک تأبو تشذن، جی 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 جی، اس کے بارے میں پوری تو اس کا اعراب اس سے میننگ کیا پیچھے ہے؟ گزر چکے ہیں، اس کا اعراب ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کہاں پڑھا ہے؟ نکالو، شروع ہی میں میرے خیال سے دیکھ لو۔ اکثر یوز ہوتا ہے یہ بک میں۔ نکالو دیکھیں کہاں ہے، کون سا ہے؟ اصناف اعراب میں؟ ارے یہاں نہیں پڑھا ہے، وہ لفظ کہاں پڑھا؟ تم یہ بتاؤ کس باب میں پڑھا ہے؟ یا تو مرکب میں پڑھا ہوگا، پیچھے جاؤ، بعلبک نہیں، تابو تشرنا دکھا مجھے، اب ترکیب شرط یکون علما بلا اسناد معنی نہیں، شاب قرنا پڑھا تھا۔ چلیے اس کو کل ہم بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی اس کا اعراب یہاں دوسرا پڑھا تھا ہم نے، شاب قرنا پڑھا تھا، ہمیں یہ یاد آ رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مسند اور مسند الیہ، واضح؟ تو جب مسند و مسند الیہ ہے تو کہا اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے اور مضاف مضاف الیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں 3 حرف سے زائد نہ ہو، جیسے حسن، یہاں آپ کا لائٹ کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے، صحیح، بند کرو، بند کرو، اب نظر آیا؟ جی مولانا۔ یہ بھی بند کرو، اس کی روشنی بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، اب کھانے سے روشنی آ رہی ہے اس کو، اسی کی روشنی، ٹھیک، کھولو یا لائٹ کھولو، لائٹ اس میں کیا ہے؟ روم پورا وائٹ ہے، یہ وائٹ بورڈ بھی وائٹ ہے، تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا نظر آنے میں۔ اگر اس کے پیچھے تھوڑا گرین پردہ ہوتا تو شاید اس کو دکھنے میں کیا ہوتی؟ آسانی۔ دیکھیں انشاءاللہ نئی بلڈنگ میں شاید وہ فیسلٹیز رہیں، جوش و ولولہ تو سب میں ہے، ٹرسٹی حضرات ہیں ہمارے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر تائے تانیث ہوگی تو بنا شرط کے تفہیم کر سکتے ہیں، اور تائے تانیث نہ ہو تو کیا ہو؟ پھر شرط ہے اس کی، کیا ہونا چاہیے مولانا؟ علم ہونا چاہیے، مرکب نہیں ہونا چاہیے، نہ مضاف ہونا چاہیے، نہ مسند مسند الیہ ہونا چاہیے، 3 حرف سے زیادہ ہونا زیادہ۔ چاہیے، تب جا کے وہ کیا ہوگا؟ مرخم ہوگا۔ کما تقولو فی یا مالکو، دیکھیں مرخم کیا ہوتا ہے، جیسے یا مالکو کو یا مالے کرے، یا مالے، تو کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف۔ خرچ کر دیا۔ وفی یا منصورو یا منصو، تو یا مالکو میں کئے حرف حذف کیا؟ ایک، اور یا کو منصورو میں یا منصو جب کیا تو کیا ہوا؟ دو 2، وفی یا عثمانوں میں یا عثمان دو کئے ہوا؟ 2، دو
وفی یا فاطمہ تو یا فاطمہ کہ ہوا ایک. ایک. ويجوز في آخر المرخم الضمة والحركة الأصلية. کہہ رہے آخری حرف پر ضمہ بھی لایا جا سکتا ہے اور اصلی حرکت کو باقی بھی، جیسے یا مالے بھی کہہ سکتے ہیں یا مالو بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح نا؟ یا اسما جو دکھ رہا ہے آپ کو، اسما بھی کہہ سکتے ہیں اور اسمو بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. ضمہ لانا مرخم کے آخر پر جائز ہے اور اصلی حرکت کو باقی رکھنا بھی جائز ہے. کما تقول فی حارثو، یا حارث کو یا حارے بھی کہہ سکتے ہیں اور یا حارو بھی کہہ سکتے ہیں. یا حارے اور یا حارو یہ دونوں کہا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا اور اس کی باقی بات جو مندوب ہے اور مفعول فی ہے انشاءاللہ اسے کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على السلام محمد. علیکم.